شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، ان لوگوں کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہوں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ کسی کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کے سبب سے تکلیف دی جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے، اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے ان کو دینا ٹھہرایا تھا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں قاعدے کے موافق کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو پیغام دینے میں کوئی بات اشارتاً کہو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ان کا دھیان کرو گے، مگر چھپ کر ان سے وعدہ نہ کرو۔ تم ان سے صرف دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور عقد نکاح کا ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک مقررہ مدت اپنی ختم کو نہ پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے تو ان کے مہر کا تم پر کچھ مواخذہ نہیں، البتہ ان کو دستور کے مطابق کچھ سامان دے دو۔ وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگی والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اور اگر تم ان کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ادا کر دو، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقوی سے۔ اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالی پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے
जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालों, एहसान रखकर और सताकर अपने सदक़े को जाया न करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल दिखावे के लिए खर्च करता है और वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, बस उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान हो जिस पर कुछ मिट्टी हो, फिर उस पर जोर का मेघा पड़े और वो उसको बिल्कुल साफ कर दे। ऐसे लोगों को अपनी कमाई कुछ भी हाथ न लगेगी और अल्लाह मुनकिरों को राह नहीं दिखाता। और उन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह की रजा जानने के लिए और अपने नफ्स में पुख्तगी के लिए खर्च करते हैं, एक बाग की तरह है जो बुलंदी पर हो, उस पर जोर का मीहा पड़े तो वो दूना फल लाया, और अगर जोर का मीहा ना पड़े तो हल्की फुहार भी काफी है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, उसके नीचे नहरें बह रही हों, उसमें उसके वास्ते हर किस्म के फल हों, और वो बूढ़ा हो जाए और उसके बच्चे अभी कमजोर हों, तब उस बाग पर एक बगोला आए जिसमें आग हो, फिर वो बाग जल जाए। अल्लाह इस तरह तुम्हारे लिए खोलकर निशानियां बयान करता है ताकि तुम गौर करो। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालों, खर्च करो उम्दा चीज को अपनी कमाई से और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन में से पैदा किया है, और रद्दी चीज का कसद न करो कि उसमें से खर्च करो, हालांकि तुम कभी उसको लेने वाले नहीं, इल्ला ये कि चश्मपोशी कर जाओ। और जान लो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। शैतान तुमको मोहताजी से डराता है और बुरी बात की तलकीन करता है, और अल्लाह वादा देता है अपनी बख्शिश का और फजल का, और अल्लाह वसत वाला है, जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमत दे देता है, और जिसको हिकमत मिली उसको बड़ी दौलत मिल गई, और नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। और तुम जो खर्च करते हो या जो नजर मानते हो उसको अल्लाह जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम अपने सदकात जाहिर करके दो तब भी अच्छा है, और अगर तुम उन्हें छुपाकर मोहताजों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से वाकिफ है। उनको हिदायत पर लाना तुम्हारा जिम्मा नहीं, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। और जो माल तुम खर्च करोगे अपने ही लिए करोगे, और तुम न खर्च करो मगर अल्लाह की रजा चाहने के लिए, और तुम जो माल खर्च करोगे वो तुमको पूरा कर दिया जाएगा, और तुम्हारे लिए उसमें कमी न की जाएगी। सदकात उन हाजतमंदों के लिए हैं जो अल्लाह की राह में घिर गए हों, जमीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते। ना वाकिफ आदमी उनको गनी ख्याल करता है, उनके ना मांगने की वजह से तुम उनको उनकी सूरत से पहचान सकते हो। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, और जो माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह को मालूम है। जो लोग अपने मालों को रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अजर है, और उनके लिए न खौफ है और न वो गमगीन होंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में न उठेंगे मगर उस शख्स की मानिंद जिसको शैतान ने छू कर खपती बना दिया हो। ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि
تجارت کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا۔ حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص پھر وہی کرے تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا ناشکروں کو، گناہ گاروں کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کے تم حقدار ہو۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر ایک شخص تنگی والا ہے تو اس کی فراخی تک مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ نے اس کو سکھایا اسی طرح اس کو چاہیے کہ لکھ دے۔ اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق آتا ہے، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ شخص جس پر حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں۔ اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قرین قیاس ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو۔ لیکن اگر کوئی سودا دست بدست ہو جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو تو تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، مگر جب یہ سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کا اعتبار کرتا ہو تو چاہیے کہ جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ اعتبار کو پورا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، سود کئی حصے بڑھا کر نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور ڈرو اس آگ سے جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جب وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔